دیکھو سائفر کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے ان کے کو ایکیوزڈ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ٹھیک ہے نا، ان کو آج ہی مزید 2 روز کے لیے ایف آئی اے کی کسٹڈی میں رکھنے کا ریمانڈ ہوا ہے یا نہیں؟ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ ٹیکنیکلی براڈلی اسپیکنگ ہی از کو ایکیوزڈ آف اٹک کے قیدی نا، کہ بھئی وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت جب سائفر، آپ وزیر اعظم تھے تو آپ وزیر اعظم تھے، اور آپ ہی نے کہا اور سنا ہے کہ جی آپ نے پھر ایک ٹی وی انٹرویو میں خود اپنی زبان سے فرما دیا کہ جی وہ پتہ نہیں مجھ سے گم ہو گیا کہیں۔ میں نے آپ کو اس دن بھی اس لیے میں نے خاص طور پر آپ کو میں نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن کی کلپنگ سنوائی تھی۔ بھائی صاحب میں بیوقوف نہیں ہوں، میں نے سوچ سمجھ کر چلائی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ کلوزش ہے، یعنی ڈونلڈ لو نے تقریباً اس طرح کی بات کی تھی، اور اس دن میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ انٹرسیپٹ میں یہ نقل چھاپ کے یہ دعویٰ کرنے والا کہ ہمیں یہ پی ٹی آئی کے کسی مہربان نے نہیں پیش کی ہے، وہ ان کا نادان دوست ہے اگر دشمن نہیں ہے تو۔ بھائی آپ نے وہ چھاپی اور اس کی واضح الفاظ میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بندے نے تردید نہیں کی۔ نادان دوستوں میں گرے اٹک کے قیدی کو یہ میں ان کی خوش قسمتی سمجھوں کہ بد قسمتی سمجھوں؟ بدقسمتی ہوتی ہے یہ، اور اس ہر طرف نادان دوست۔ بھائی صاحب اب میں کیا کروں، جب آپ سیاست کو سیاست کی طرح نہیں کھیلیں گے، سیاست میں بابو آپ کو بہت 2 قدم آگے، 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے۔ یہ لینن جس نے بہت بڑا انقلاب لایا تھا، روسی انقلاب، اس کا بڑی فیمس، بھگت سنگھ بہت پڑھتا تھا لینن، لیکن وہ بیچارہ تو پھانسی لگ گیا نا، انقلاب نہ لا پایا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ لینن پڑھتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ اللہ کرے ہمارے پڑھتے بھی، پرابلم ہے، اللہ کرے نہیں پڑھتے۔ آپ تو خیر نہیں پڑھتے ہوں گے۔ کیا اٹک کا قیدی سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہا ہے؟ کون نہیں بنا؟ کیا اٹک کے قیدی نے رانا ثناء اللہ کو باقی منشیات سمیت پکڑا تھا؟ انہوں نے تو نہیں پکڑا تھا بقول ان کے۔ اچھا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کیا پتنگ اڑانے گئے ہوئے تھے؟ ایوان وزیر اعظم کیا کرتے تھے؟ بھائی آپ پھر وہی ظلم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ مجھے ان کے سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہیں اور ان کا میں کھل کے اظہار بھی کرتا ہوں اور اس کی پرائس بھی پے کی ہے، اب بھی کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن آپ گھبراتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہا ہے۔ میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ، اگر تم حرارت کا حدت کا سامنا نہیں کر سکتے، لیو دا کچن۔ تو یہ اقتدار کا کھیل ہے بھائی۔ یہاں پہ اورنگزیب جو ہے اس نے کوئی نماز اور اپنا بھائی نہیں چھوڑا تھا، کبھی قضا نہیں ہونے دی۔ نہیں، آپ کو اٹک کا قیدی قید میں ہی نظر آتا ہے نا، مسئلہ یہ ہے سر۔ اس وقت کے جو موجودہ ان کے حالات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ مشکل مرحلہ ہے، اور وہ اپنے ان مشکل مراحل کو سے نبردآزما ہونے کے لیے ایک اسٹریٹجی جو بنائی جاتی ہے نا، ہی از لیکنگ دیٹ، اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اچک لیا ہے ان کے کاز کو ہمارے کچھ وکلاء حضرات نے، وہ اپنے حوالے سے اس سے کھیلتے ہیں۔ اچھا پھر ان کے جو اوورسیز میں دیوانے ہیں وہ اس کو اپنے انداز سے کھیل رہے ہیں، جیسے انٹرسیپٹ والے نے کھیل کے تو یہ ثابت کر دیا کہ یار وہ کاپی تو یہ آ گئی ہے ساڑھے کو۔ I hope you understand۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک بات مجھے ذرا کنفیوز کر رہی ہے، بھائی وکلا ہی آ کے باہر موقف دیں گے نا، ان کا پارٹی کا موقف جو دے رہے ہیں لوگ آ کے، ان کے وکلا، تو کس کو دینا ہے؟ میرے وہ تو کیسز پہ دے رہے ہیں نا، کیسز کے بارے میں دے رہے ہیں نا۔ اب یہ پرابلم یہ ہے کہ کیا کیسز کو واقعی ویسے لڑا جا رہا ہے جیسے لڑنا چاہیے تھا؟ اب جیسے سائفر کا کیس ہے، اس کے بارے میں وہ جو کون تھے کراچی کے اسد عمر صاحب، انہوں نے قلم بہت عرصہ پہلے وہ یعنی پیش کی ضمانت بھی کروا لی تھی کہ گرفتار نہ کیا جائے انہیں۔ ان کو تو پتا تھا کہ قانون بن گیا، بھائی عقل مندی ہے نا، کہاں سے پتہ چلتا ہے نا کنیکشن کیا ہوتے ہیں۔ ہیلو، سمجھے نا، اور سیانہ پڑنا، جان بچی 100 لاکھوں پائے۔ تو محفوظ فیصلے سے اٹک کے قیدی محفوظ باہر نہیں آئیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی سائفر میں گرفتاری تو یقینی ہے، اگر کر رہا ہے بھی تو بالکل ٹھیک ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ خیر کرے۔ میں کم از کم میں تو یہ چاہتا ہوں
لیکن میرا نہیں خیال کہ 9 مئی کے بعد حالات نے جو رخ اختیار کیا ہے اچھی خبریں نہیں ہیں ان قریب ریلیف میں نہیں بالکل ٹھیک ہے